على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد نبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: هل أتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. حاضرین گرامی قدر، سامعین ذی وقار، اللہ اور اس کے حبیب داور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی عنایت کا صدقہ، جن کی توفیق سے، رحمت سے، عنایت اور بخشش سے اور مغفرت سے ہمیں جمعۃ المبارک کی بابرکت، باسعادت، رحمتوں والی یہ گھڑیاں نصیب ہو رہی ہیں. اور یہ مسجد جمعہ کے دن تو بالخصوص، ویسے تو 24 گھنٹے اللہ کے ذکر کے لیے گھر ہے اس کا، مگر جمعہ کو ایک خاص کیفیت اور رنگ کے ساتھ آپ ساتھی تیاری کر وقت سے کہیں پہلے تشریف لاتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق، محبت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اللہ کی توحید مقدسہ، اللہ رب العزت کی عشق و محبت کی خیر اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے ان کے احکام کے ذریعے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے آتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو اس محبت رسول اور محبت الہیہ کے صدقے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ذوق و شوق کے صدقے صاحبان ایمان رکھے اور صاحبان استقامت رکھے. ہمارا مضمون آج ہم اپنی بساط کے مطابق یار با وفا، یار غار، صدیق اکبر، فنا فی الرسول، کشتہ عشق رسول، رمز شناسہ رسول، فنا فی الرسول، بحر وردائے رنگ رسول، عکس پرتوئے خلق مصطفیٰ. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے امی، خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمارا مضمون چل رہا ہے. آج سے 1400 سال پہلے عرب کا تپتا صحرا ہے، اور وہ عرب جو نہ علم کی وجہ سے مشہور ہے، نہ فضل کی وجہ سے مشہور ہے. وہ عرب کے لوگ جو اپنی جہالت، ضد، انا، ہٹ درمی اور دشمنی کرنے میں کوئی ثانی نہیں رکھتے، اور دشمنی کے نام پر نسلوں کی نسلیں ختم کرتے ہیں. جہاں پر معاشی حالات بھی دیگرگوں ہیں، جہاں پر مذہبی اور دینی حالات بھی حقیقی حق اللہ اور اس کی بارگاہ کی تعلیمات کے منافی ہیں، اتنے میں سراج منیرہ کا چراغ ہدایت روشن ہوتا ہے.
اور وہ رب کریم کا شاہد عظیم، رب کریم نے جن کو مبشر عظیم بنایا، جنہیں نذیر اکرم کہا، جنہیں کہا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو مبعوث فرمایا، اور 40 سال میرے محبوب علیہ السلام نے عمر گزاری تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کہیں سے اٹھ کر آئے ہیں، کہیں کسی باہر والے نے سازش کے طور پر بھیجا ہے، یہ کوئی اور ایسا الزام نہ لگے۔ 40 سال اپنا اسی زندگی میں گزارا، اور ایسا گزارا کہ ان کی جوانی، بچپن سے لے کر جوانی تک ہر کوئی رش کرتا، حتیٰ کہ مالک کریم بھی ان کے لیے فرمائے محبوب لعمرک انہم لفی سکرتہم، فرمایا محبوب آپ کی عمر مبارک کی قسم، آپ کی عمر مبارک کی قسم، جن کی عمر کی قسمیں رب کھائے، جن کا شان اعلیٰ اور عرفہ یہ ہے، اور وہ جب اپنا پیغام حق بیان کریں جس میں توحید ہے، اللہ کی توحید کا ذکر، اللہ کی وحدانیت کا ذکر، رد شرک کا ذکر، اللہ کی بندگی کا ذکر، انسانیت کے حقوق کا ذکر، یتیم پر دست شفقت رکھنے کا ذکر، بیٹی سے پیار کرنے کا ذکر، ماں کو اس کا مقام دلانے کا ذکر، غلام کو اس کے حقوق دلانے کا ذکر، مزدور کا حق، ہر مظلوم طبقے کا حق، اور ان کو انسانیت کی مقام پر ثابت کرنا، دلائل کے ساتھ، اللہ کے احکام کے ساتھ جوڑنا، اور اپنی رسالت کو بطور نمونہ اور پیروی اور بطور ماڈل پیش کرنا، اور ساری کائنات کا صادق و امین اس ایریے کے لوگ، ان میں صادق و امین کہلایا جانا، تو سب سے پہلے لپک کر جن لوگوں نے محبوب کے دامن کو تھاما اور آقا علیہ السلام کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا، ان میں قافلہ سالار عشق میں ایک اور سالار قافلہ عشق رسول، ایک کالے رنگ کا غلام، جو غلام ابن غلام حبشہ سے آیا ہے، جس کا نام بلال بن رباح ہے، اس نے جب یہ منظر اور محبت کا عالم دیکھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ اب میں اس ڈیٹیل میں باقی نہیں جا رہا، میں نے ایک پرایا آپ کو بتایا ہے، کلمہ پڑھا، اور دین مصطفیٰ علیہ السلام کی نور پاشیاں جب عام ہوئیں تو جن لوگوں کو تاریکیوں میں رہنے کی عادت پڑ جائے نا، میں مثال دیتا ہوں، آپ اس طرح کریں 15 منٹ تک اندھیر کمرے میں رہیں، اندھیرے کمرے میں جہاں روشنی کی کرن بھی نہ آئے، وہاں رہیں، اور 15 منٹ کے بعد روشنی جلائیں، کیا ہوگا؟ آنکھیں چندھیائیں گی، اور روشنی اچھی نہیں لگے گی، تو جن کو ظلم سہنے کی عادت ہو چکی تھی سالہ سال سے، جو اندھیرے میں رہنے کے عادی ہو گئے تھے، اور جو طاقتور انہیں کہتا وہ اسے مان لیتے جو وہ کہتا، اس کیفیت میں میرے محبوب سراج منیرہ نے جب روشنی کا چراغ روشن کیا، جہاں کچھ پروانے آئے، کچھ پروانے جلنے کے لیے آئے، تو کچھ ان کو روکنے کے لیے آئے، رب نے ان جلنے والوں کو ایسا جلا دی، زندگی دی، کہ زندگی اب قیامت تک جو ان سے وابستہ ہے، جس کو کسی محکمہ عشق سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، دفتر عشق سے اپنا کام کروانا پڑتا ہے، تو پہلے انہی راستوں پر آنا پڑتا ہے، انہی دفتر والوں سے رابطہ کرنا پڑتا ہے جو انہیں بڑے افسر تک لے کے جاتا ہے۔ میں نے ایسے سادی بات سمجھائی
کہ حضور تک پھر رب تک. تو بلال حبشی ان میں. امیہ کو پتہ لگ گیا. سلسلہ ظلم و ستم جو ہمیشہ سے حق والوں کا شیوا رہا. حق والوں نے تو اپنی اولاد و آل کو بھی تلتے ہوئے ابلتے کھولتے تیلوں کے اندر، اور اصحاب الاخدود کی مانند بھی سب کچھ اپنے جسموں پر وہ کی میخیں اور کیلیں ٹھکوا کر بھی رب کے حکم سے دور نہیں ہوئے. وہ حبیب نجار کی طرح کٹوا کر بھی اپنا جسم کٹا کر بھی رب کی رضا پہ راضی رہے. تو یہ حق کے ساتھ ہوتا ہے. حق پانا کوئی آسان ہے؟ حق پہ راہ پر چلنا آسان ہے؟ حق پہ اندر تکلیف نہ آئے تو وہ حق ہی نہیں ہے. حق کی پہلی نشانی یہ ہے کہ تکلیف و مصائب آتے ہیں. اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم ہے. وہ غلام جسے بھیڑ بکریوں کی طرح خرید کر لایا گیا، اس کی جرت کہ وہ اپنے مالک کی سرکوبی کرے، حکم کی، اس کی خلاف ورزی کرے اور اس کے خدا کو چھوڑ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مالک اور رب پر ایمان لے آئے. یہ کرے، اس کی اتنی جرت. ان سارے وڈیروں کے اندر ایک سراسیمگی ہے. یہ محمد عربی ہمارے غلاموں کو ہم سے باغی کر رہے ہیں. ان کی جرت اتنی کہ اب غلام بھی ہمارے سامنے سر اٹھائیں گے. یہ کیفیت. تو انہوں نے سبق سکھانے کا سیکھا اور حضرت بلال حبشی کو مکہ مکرمہ کی گلیوں میں گھسیٹتے. تپتی ہوئی ریت جہاں پر آج بھی 55 سے 60 سینٹی گریڈ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، اس ریت پر لٹایا جاتا اور ستم پر ستم، پھر تپتے ہوئے صحرا میں تپتے ہوئے پتھر کو ان کی پیٹھ پر اور پیٹ پر لادا جاتا. اور وہ فنائے عشق میں اس منزل پر تھا. اسے سکون، اطمینان، رحمت، راحت، کرم کی وہ خیر مل گئی کہ جب رحمت آ جائے، راحت آ جائے تو فرعون کی بیوی آسیہ کیوں نہ ہو، مگر جب حق آشکار ہو جائے تو وہ جسم تو کٹوانا اور سب کچھ برداشت کرتے ہیں مگر اپنی محبت کا سودا نہیں کرتے ہیں. نہ محبوب کی عزت کو کم کرنے کے لیے جھکتے ہیں، نہ محبوب کی عزت کو مٹانے کے لیے بکتے ہیں. وہ سب ایک ہی کوچہ بازار میں بک چکے تھے. وہ کوچہ مصطفیٰ تھا. بلال حبشی بک چکے تھے. وہ مارتا، وہ کہتے احد احد احد. وہ کہتے میرے خدا کو مانو، وہ کہتے احد احد. بس ایک ہی محبوب ہے اور ایک ہی رب ہے. اس کو ماننے کے بعد اب جان رہے نہ رہے مگر ان کا سودا محبت بیچا نہیں جا سکتا. میں خود ان کی بارگاہ میں بک کر انمول ہو چکا ہوں. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو صبر کرتے. اور آقا علیہ السلام نے پھر جب منظر دیکھا تو حضرت صدیق اکبر کو بلایا. ابو بکر ادھر آئے. وہ بلال کی حالت دیکھی، مجھ سے راہ نہیں جاتا، جاؤ انہیں خرید کر لائیں، جائیں خرید کر لائیں. اور حضرت صدیق اکبر کتنے، شاید نصف سیر یا سیر کلو 1.5 کلو سونا لے کر گئے. 40,000 دینار کے مالک. محبوب علیہ السلام نے حکم دیا، یہ نہیں سوچا نفع کتنا ہوگا، یہ نہیں سوچا اس تجارت سے ملے گا کیا. بس جب محبت آ جائے پھر نفع نہیں دیکھا جاتا، پھر مفاد نہیں دیکھا جاتا، پھر معاملات نہیں دیکھے جاتے، پھر یہ دیکھا جاتا محبوب راضی کیسے ہوگا. جان چاہیے تو جان دے دیتے، مال چاہیے تو مال دے دیتے، آل و اولاد کی جان چاہیے تو وہ بھی دے دیتے اور کہتے محبوب راضی ہونا چاہیے. یہ محبوب ہی ایسا ہے جس سے پیار کیا بغیر چارہ ہی نہیں. یہ اس کا حق ہے. محبوب تو ہیں ہی اتنے پیارے، ان کا حق ہے کہ ان سے پیار کیا جائے. تو آقا علیہ السلام نے کہا ابو بکر اکیلے نہیں، اپنے مال میں میرا مال بھی شامل کرو، میں بھی بلال کو خریدنا چاہتا ہوں. اور سیدنا صدیق اکبر نے کہا آقا مالک اور مملوک، خادم اور مخدوم ایک ہی سودے میں اکٹھے نہیں ہوتے. میرا آپ سے جدا تو نہیں ہے آقا، جو میرا ہے آپ ہی کا تو ہے. اور بلال حبشی کو خرید کے لائے. حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے یہ جو سورہ لیل کی میں نے آیتیں پڑھی
یہ اسی پس منظر میں رب نے نازل فرمائی اور فرمایا اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر آیات اتری، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وہ نہایت ہی متقی اور پرہیزگار ہے، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنے مال کو دل پاک کرنے کے لیے دیتا ہے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اچھا وہ اس لیے بھی نہیں دے رہا کہ کبھی بلال نے اس کی کوئی ان کا کام کیا تھا، کوئی احسان کیا تھا، فرمایا نہیں، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اس نے دینا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اتنی وضاحت۔ اور رب کہتا ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، کہ اس نے یہ سب کچھ کسی نمود و نمائش کے لیے نہیں کیا، کسی اور کام کے لیے نہیں کیا، إِلَّا وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، یہ سب کچھ اس نے اپنے مالک کے دیدار کی خاطر اور رضا کی خاطر کیا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، وہ اس سے ضرور راضی ہو جائے گا۔ ہائے ہائے، اب دونوں طرف ہو سکتا ہے، دینے والا بھی راضی ہو سکتا ہے اور لینے والا بھی، جس کی خاطر دے رہے ہیں رب کہتا ہے میں ان سے راضی ہو جاؤں گا، میں ان سے راضی ہو جاؤں گا۔ ہائے واری جاؤں۔ اور یہ آیات حضرت صدیق اکبر کی شان میں اتری۔ لوگوں جن کا مال اتنا پیارا ہو وہ خود رب کو کتنے پیارے ہوں گے۔ جو مال یہ عمل کرے تو رب اس کو قرآن کا حصہ بنائے، وہ صدیق اکبر، وہ صدیق جن کے مناقب اور فضائل خود قرآن بیان کرے۔ خدا را امت کو لڑاؤ مت، یہ امت آگے ہی پارا پارا ہوتی جا رہی، ہمارے پاس رہ جا کر یہی تو در والے اور گھر والے رہ گئے جن کی نسبت اور محبت سے عشق کا سودا ستھرا سودا ملتا ہے۔ خدا را ان کو لڑاؤ مت، خدا را ان سے محبت کی سوغات لو، ان سے حضور کے عشق کی خیر لو، ان سے حضور کی چاہت کی خیر لو، ان سے حضور کی محبت کی خیر لو، ان سے آقا کی اطاعت کی خیر لو، ان سے آقا کی اطاعت کی خیر لو۔ ان کے پاس جب ان کا ذکر کرو تو ان کی وہ باتیں سنو کہ محبوب کیسے تھے، آقا کی زلف کیسی تھی، حضور کے رخسار کیسے تھے، حضور چلتے کیسے تھے، آقا کا دیکھنا کیسا تھا، حضور کا بولنا کیسا تھا۔ ارے لوگوں کیا عشق ہوگا جو انہوں نے محبوب کے چہرے کو ایسے ورد کیا ہے اور چہرہ حبیب کا ایسا وظیفہ کیا کہ رب نے بھی کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ، حبیب تیرے یہ جو ساتھ والے ہیں مجھے بہت پیارے لگتے ہیں، جن کی شان یہ ہے۔ حضرت اسد بن زرارہ روایت کرتے ہیں، طبرانی کی روایت، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھا، اور آپ نے دیکھا ایسے دیکھا، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، تو فرمایا ابو بکر کہاں ہے؟ ہائے ہائے، مجھے ایسے شعر یاد آیا، نہ پاس بھی ہو تو سو نہ ساون، وہ جس پہ راضی وہی سہاگن، جنہوں نے پکڑا نبی کا دامن انہی کے گھر جگمگا رہے۔ آقا نے پوچھا ابو بکر کہاں ہے؟ ہائے، مالک کی زبان پر ایسے لفظ آئیں اس کا مطلب کوئی خاص بات ہے، محبوب کو جچتا ہے تو محب کا ذکر کر رہے۔ فرمایا ابو بکر کہاں ہے؟ اور حضور نے آوازیں دی، یہ الفاظ حدیث کے، ابو بکر ابو بکر ابو بکر کہاں ہو؟ لوگوں خطبہ ہو رہا ہے، مسجد نبوی ہے، اور پوچھے ابو بکر کہاں ہے؟ ابو بکر کہاں ہے؟ اور ساتھ ہی کہا ان روح القدس جبریل اخبرنی آنفا ان خیر امتک بعدک ابو بکر الصدیق، کہ مجھے روح الامین روح القدس جبریل امین علیہ السلام نے مجھے خبر دی کہ میری امت میں میرے بعد سب سے بہتر اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اب منظر دیکھیں کیسے بلا رہے ہیں، جسے محبوب بلائے۔ لوگوں اپنی محبت ذرا جگاؤ نا حضور کی محبت کے لیے۔ اور ایک دو باتیں پیش کرتا ہوں، کیا منظر ہو کہ حضور کبھی ہمارا نام لے۔ ہائے ہائے،
ہائے ہائے مولانا جامی بھی کہہ اٹھے مالکو چلو اور کچھ نہیں، جامی آپ کی گلی کا کتا ہوتا اور آپ جامی جامی کہہ کر اسے پکارتے، لوگ ترستے رہ گئے۔ حضرت ابو بکر باری لے گئے، جن کو یاد خود حضور فرمائے ابو بکر کہاں ہے، ابو بکر کہاں ہے؟ واہ 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 واہ، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے 2 عرش پر وزیر ہیں، 2 فرش پر۔ یہ مجھے حدیث بڑی پیاری لگتی، جب بھی پڑھتا ہوں جب بھی سناتا ہوں بڑا جب لطف آتا ہے۔ وزیر فرمایا کون؟ کہ عرش پر جبرائیل اور میکائیل میرے وزیر ہیں، اور فرش پر ابو بکر و عمر میرے وزیر ہیں۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، یہ حضور علیہ السلام سے ان کا پیار ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یوم وصال کی کیفیت آئی، میرے محبوب علیہ السلام پر وصال کی کیفیت آئی، جس میں حضور علیہ السلام کا وصال عالی شان ہوا۔ اب میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا کہ حضور علیہ السلام بھی بیمار ہو سکتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے شفا ہے، تو میں اتنی بات ایک جملے میں کہہ دیتا ہوں، وہ اس لیے رب چاہتا ہے کہ بیماری میں بھی امت کو پتہ رہے کہ رب سے تعلق کیسے قائم رکھنا، اس لیے سے باقی کوئی اس میں اپنی کمی نکالتا ہے، اس کی آنکھ میں نقص ہے کہ ہونے کو تو وہ بھی بیمار ہو گئے، وہ بھی ایسے ہو گئے، اس کی سوچ میں فرق ہے، اس کی سوچ میں فرق ہے، وہ محبت والا نہیں۔ لوگوں کے تو میں جملہ کہنے لگوں کو برا نہ منائے، لوگ تو کالے کلوٹے محبوبوں کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، تو حضور سے اعلیٰ حسن میں کون ہے؟ لوگ تو اپنے محبوبوں کو نہیں چھوڑتے جن میں نقص ہوتے ہیں، جو چند دن نہ نہائیں تو بدبو آئے، جو بال نہ بنائیں تو جوئیں پڑ جائیں، جو برش نہ کریں تو اسمیل آئے اور پرے کریں، اور میرے محبوب جیسا کون جن کے پسینے سے بھی خوشبو آئے، جن کے منہ سے بھی خوشبو آئے، جن کی آنکھیں تک لیں، بادل سایہ کر کے رکھیں، اور بادل انگشت مصطفیٰ کا انتظار کریں، اشارہ کب ہوگا تو برسنا ہے، اور اتنا برسنا ہے۔ یہ ساری بات حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے، حضور جیسا کون ہو سکتا؟ جنہوں نے دیکھا ہو، ہائے ہائے واہ واہ، وہ باری لے گئے، وہ لے گئے، باری لے گئے، وہ باری لے گئے، اور انہیں کو باری لے جانی تھی، رب نے لکھا ایسے ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غزوہ تبوک ہے، غزوہ تبوک، اور آقا علیہ السلام نے دین کی خاطر آواز لگائی کہ مال چاہیے میرے دین کو۔ حضرت عثمان غنی نے تو آدھی فوج کا ذمہ اٹھا لیا۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے کہا کہ آج میں ابو بکر پر سب کچھ سبقت لے جاؤں گا، اور حضرت فاروق اعظم گھر کا آدھا سامان لے آئے، اور سیدنا صدیق اکبر گھر والے کہتے ہیں سب کچھ ہی لے لیا، سب کچھ اکٹھا کر لیا، اور آخری وقت پر دیوار میں ایسے دیکھتے تھے کوئی سوئی تو نہیں رہ گئی، سوئی بھی نہ رہ گئی ہو، اور جا کر محبوب پر قدموں پر نچھاور کی، اور آقا نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ وہ گھر والے بھی عظیم تھے لوگوں، وہ سیدنا صدیق اکبر کا گھرانہ تھا، کسی اور کا نہیں، وہ ان کا گھرانہ تھا، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ اب قیت لہم اللہ و رسول، میں ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول باقی چھوڑا، بوریے کا لباس پہنا، ببول کے بٹن لگائے ہوئے، ہائے، اور بیٹھے فقیر بن کر حضور کی بارگاہ میں، بس رب کو وہ فقر اتنا پسند آیا کہ جبریل کو بھیجا، جا جبریل جا میرا سلام کہنا مصطفیٰ کو،
اور کہنا کہ میں نے ابو بکر کو بھی سلام بھیجا. اور سوال عشق بھی عجیب تھا. پوچھا حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سیدنا جبرائیل امی آئے. کہا آقا السلام علیکم، رب نے بھی بھیجا ہے، سلام بھیجا ہے رب نے، اور رب نے ابو بکر کو بھی سلام بھیجا. اور پوچھا ہے سب کچھ ہی لٹا دیا، دل میں کوئی بندش تو نہیں، دل میں تنگی تو نہیں؟ سب کچھ لٹا کر کیسا محسوس کرتے ہو؟ ناراض تو نہیں ہم سے؟ آئے رب پوچھ رہا ہے راضی ہو، خوش ہو، سب کچھ وار کے خوش ہو؟ لوگوں یہ سوال کون پوچھوا رہا ہے؟ کائنات کا رب جسے کسی کی پرواہ نہیں، جو لم یلد ولم یولد، جسے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی مجبور کرنے والا نہیں، وہ جو چاہے کرے. فعال لما یرید، وہ جو چاہے کرے. انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہی ہر چیز پر قادر. اور جب وہ کہے ابو بکر راضی ہو، راضی ہو، ناراض تو نہیں، تو سیدنا صدیق اکبر اپنے نصیبے پر ناز کیوں نہ کرے؟ وجد میں آ گئے، کھڑے ہو گئے اور کہا کہ انا ربی رادن، انا ربی رادن، انا ربی رادن. آقا سب کچھ تو لٹا دیا مگر اب بھی رب سے راضی نہ رہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ میرے حبیب اور وہ میرا مالک ہے. یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسی محبت، یہ کیسی چاہت، یہ کیسا بالیقین تعلق ہے جو آقا علیہ السلام کے تعلق کے ذریعے سیدنا صدیق اکبر کو نصیب ہو رہا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اچھا آقا علیہ السلام کا مرض وصال پر بات ہو رہی تھی، ان کا مرض وصال قریب، حضور علیہ السلام پر مرض کی کیفیت، نماز پڑھانی مشکل ہو رہی. اور ترمذی کی حدیث، آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ ابو بکر کو کہیں کہ وہ میری جگہ نماز پڑھائیں. جائیں. امہات المومنین کہنے لگی کہ آپس میں مشورہ کیا حضرت صدیق اکبر کو کھڑا نہ کریں، وہ رقیق القلب ہیں اور ان سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی پر کھڑا نہیں ہوا جائے گا، ان کی کیفیت اور گریہ و بکا کی کیفیت بڑھ جائے گی. کیا کریں؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کہا کہ وہ بیبیاں نہ بنو یوسف علیہ السلام والی. حضور نے ایسے سمجھانے کے لیے اس طرح اپنی تعویلیں نہ کرو، جو میں کہہ رہا ہوں ویسے کرو. اور ایک روایت میں آیا کہ سیدنا فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، تکبیر ہو چکی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا فاروق اعظم کی آواز سنی، بے شک ان کا رتبہ وہی ہے جو ان کی شان کے قابل ہے، کوئی شک نہیں، جن کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے. تو حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے مبارک کی کھڑکی سے سر نکالا اور کہا لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ میرے مصلی پر کھڑا ہو سکے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ کشتہ عشق رسول ہے، یہ محبوب ہیں آقا علیہ السلام کی محبت میں. اور صحابہ ان کا کتنا حیا فرماتے، اتنا حیا فرماتے. انصاری ایک صحابی، ان سے کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا زمین پر. اب حیا دیکھے صحابہ کا آپس میں جھگڑا ہو گیا بات کرتے کرتے. حضور نے کوئی چیز ہبا کی، وہ درخت آ گیا، انہوں نے کہا میرا، انہوں نے کہا میرا. حضرت صدیق اکبر ذرا سخت لفظ کوئی بول دی اور ساتھ یہ احساس ہوا میں تو سخت بول گیا ہوں، یہ میرے مطابق جملہ استعمال نہیں ہوا. ساتھ ہی کہا، ابو برزہ اسلمی شاید ہیں، اسلمی قبیل بنی اسلم کے، تو کہا ابو برزہ اب تم بھی مجھے ایسا ہی جملہ کہو. کہا آپ کو میں کیسے ایسا جملہ کہہ سکتا ہوں؟ آپ آقا علیہ السلام کے یار غار ہیں، آپ صدیق ہیں، مجھے شرم آتی ہے میں آپ کو ایسا جملہ کہوں.
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر رہے کہ میری نفس کشی کرو اور مجھے بھی ایسا جواب دو، ورنہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر تیری شکایت لگاؤں گا، میں ان سے مدد طلب کروں گا۔ لوگوں کتنے اعلیٰ خلق والے لوگ، اور بنو اسلم کے اس صحابی پر بھی واری جاؤں، اور حضرت ابوبکر صدیق حضور کی بارگاہ کی طرف چل پڑے، اور پیچھے بنو اسلم کے لوگ ان کے پاس آئے، حضرت ابو برزہ اسلمی کے پاس، اور آ کر کہا، حضرت صدیق اکبر نے تو سخت زبان استعمال کی آپ کے ساتھ، حق پر بھی آپ تھے، آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا شرم نہیں آتی تمہیں؟ میں ابو بکر کو جواب دیتا؟ تمہیں نہیں پتا حضور سے ان سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ اور جملے حدیث کے فرمایا چلو اب تم بھی پیچھے ہٹ جاؤ، کہ یہ نہ سمجھے کہ قبیلے والے اکٹھے ہو کر میرے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ واری جاؤ ان کے اخلاق پر، واری جاؤ ان کے کردار پر۔ کہاں ہے یہ آج کردار ہم میں؟ آج کہاں ہے یہ امت مسلمہ میں کردار؟ یہ محبت کا کردار کیوں نہیں؟ معافی کا کردار کیوں نہیں؟ ہم کس رخ پر چل پڑے؟ ہم جان لینا کو مشکل ہی نہیں سمجھتے؟ خون بہانے کا ڈر ہی نہیں لگتا؟ یہاں بھی میں نے دیکھا سنا پڑھتا ہوں، ساتھی بتا، نسلوں کی دشمنیاں مسلمانوں کا بھی چلتی ہے عربوں کی طرح، کوئی معاف کرنے والا نہیں، کوئی چھوڑنے والا نہیں۔ حضرت صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں پہنچے، وہ بھی پیچھے پہنچ گئے، فرمایا یا رسول اللہ اس کو بھی کہے مجھے ایسا کہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے کیوں نہیں کہا؟ حضور میں ابو بکر کو کہوں، میں سیدنا صدیق اکبر کو کہوں؟ حضور آپ کے پیارے ہیں، مجھے شرم آتی ہے۔ فرمایا چلو اس طرح کہہ دو اللہ رسول آپ کو معاف کرے۔ کہا حضور یہ کہہ دیتا ہوں۔ یہ کہا تو حضرت صدیق اکبر کو تسلی ہوئی۔ میں یہ اخلاق و کردار کہ صحابہ کتنا حیا کرتے تھے، وہ آپس میں مودت کا تعلق کیسا تھا، حضور کی نسبت کا حیا کتنا تھا۔ آج ہمارے ہاں یہ معاملات دیکھیں، ہم کس طرف چل پڑے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال عالی شان ہوا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وجہ تھی وہ فیضان نبوت جو غار میں پایا تھا۔ حضور علیہ السلام کا وصال عالی شان، آقا علیہ السلام کا جنازہ نہیں ہوا تھا ہماری طرح۔ آج جملہ آ گیا بیچ میں، حضور علیہ السلام کا جنازہ نہیں ہوا تھا۔ کون ہوتا جو کہے اللہم اغفر لی حینا و میتنا؟ اس سے پتہ لگا صحابہ کا عقیدہ میرے مصطفیٰ کے بارے میں کیا تھا، اس سے پتہ لگا۔ تو حضور کا جنازہ کیا تھا؟ سیدہ صدیقہ کائنات کا وہ حجرہ جن کے ابو جی صدیق ہیں، وہ خود صدیقہ ہیں، میرے محبوب کی محبوب زوجہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کا حجرہ ایک طرف سے دیوار کو کھول دیا گیا، توڑ کر راستہ بنایا، لوگ آتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس، اکمل، افضل، اکرم، مطہر، منور، مجلہ، مزکہ، اعلیٰ، اولا، عرفہ، ان کے طواف کرتے اور بس یہی پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، حضور پر درود و سلام پڑھتے، یہی جنازہ تھا۔ اور پہلے جب خبر ملی ہر طرف ایک کیفیت تھی، سیدنا فاروق اعظم کہنے لگے، محبت عشق میں ایسے مغلوب ہوئے کہ جس نے کہا میرے محبوب کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن اتار دوں گا، خبردار کسی نے کہا میرے محبوب چلے گئے، وہ چلے گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ غلبہ عشق۔ اور سیدنا صدیق اکبر حاضر ہوئے، آقا علیہ السلام کی پیشانی پر بوسہ دیا، حضور علیہ السلام کی پیشانی پر بوسہ دے کر کہا، قرآن کی آیت پڑھی، کہا لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ رب نے کہا کہ اگر میرا محبوب شہید کر دیا جائے نعوذ باللہ، یا دنیا سے پلٹ کر میری طرف آ جائے اور لوٹ چلے، تو کیا تم رب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ صحابہ کہتے ہیں یہ اتنی کو اس وقت برموقع محل کے مطابق گفتگو تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی صدیق اکبر کو یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس قدر علم و حکمت میں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خطاب کیا،
عرض کی میرے محبوب آپ سب سے اعلیٰ ہیں، آپ عرشی ہو کر ہم فرشیوں کے ساتھ بیٹھتے تھے. ہائے ہائے. اور حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ چنا. اب میں اس میں نہیں جا رہا بات اگلی بات میں نے تو بتا دیا کہ قرآن سے صدیق کون ہے. میں نے تو بتایا کہ جن کا مال خرچ کرنا رب کو کتنا پسند ہے، اور ان کے مال خرچ کرنے کی نیت کا اظہار بھی رب اپنی رضا کی صورت میں کرے، وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق. بات پھر کہوں گا، میں نے 2 جمعہ پہلے بھی یہی کہا، لوگوں تاریخ غلط ہو سکتی ہے، رب کا طریقہ اور حکم غلط نہیں ہو سکتا. رب کو پتا تھا انہوں نے بدر جانا ہے، تو رب نے ان کی شان میں آیتیں کیوں اتاری؟ یہ رب سے پوچھو. اتنے قربت والے بھی بدل سکتے ہیں جنہیں محبوب کا سب کچھ نصیب ہوا ہو. عرض کر رہا ہوں، اور جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا، لوگوں نے کہا خلیفۃ اللہ عقیدہ. ہائے لوگوں، اپنی اینک اتار کے اس عقیدے پر آؤ نا. یہ عقیدہ صدیق جو تھا، کہا خلیفۃ اللہ نہ کہو، خلیفۃ الرسول کہو. میں خلیفہ رسول ہوں. 2.5 سال حکومت، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ، سیدنا فاروق اعظم جیسے آئے، کہا ابو بکر کیا ہوا، کلمہ کو تو ہیں، ایک زکوٰۃ ہی نہ مان رہے، تو کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوتا، چھوڑ دیں. فرمایا ابو بکر، سیدنا فاروق اعظم کے سینے پر ایسے آپ نے ایسے ہاتھ مارا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہا عمر دور جہالت میں تو بڑے غیرت والے تھے، اب کیا ہوا؟ اگر آج میں نے زکوٰۃ پر کمپرومائز کیا، فرائض اسلام یا ارکان اسلام پر، کل کو کہیں گے حج بھی نہیں کرنا، پھر کہیں گے نماز بھی نہیں پڑھنی، پھر کہیں گے روزہ بھی نہیں رکھنا، تو میرے مصطفیٰ کے دین کا حال کیا ہو جائے گا؟ اگر کسی کے پاس زکوٰۃ کی ایک رسی بھی ہوگی اور وہ دے گا نہیں، تو ابو بکر اس سے جہاد کرے گا. یہ سیدنا صدیق، یہ وہ استقامت تھی جو چہرہ مصطفیٰ کی ذو پاشیوں کے ساتھ صفات و افعال میں بارگاہ مصطفیٰ سے ودیت ہو گئی تھی سیدنا صدیق اکبر. یہ وہ وجہ تھی، یہ کیفیت تھی. اور ادھر مسیلمہ کذاب، اسود انسی اور یہ سارے 3-4 جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوئے. سیدنا صدیق اکبر نے ان کی سرکوبی کروائی. حضرت خالد بن ولید کے ذریعے رب نے فتح یابی عطا فرمائی، کرم کیا. وہ منظر بھی یہ جب تھا جب مسیلمہ کذاب کا لشکر بھی ایک طرف اور ایک طرف امت مسلمہ کے صحابہ مقرب ترین لوگ ایک طرف. اب جنگ ہوتی تو وہ بھی کہتے اللہ اکبر، یہ بھی کہتے اللہ اکبر. فرق پتہ نہیں لگ رہا تھا، کرے کیا، منے گا کیا. صحابہ پریشان کہ حضور سے حضرت اسامہ بن زید والا واقعہ دیکھ چکے تھے کہ جب ایک کلمہ پڑھتے ہوئے قتل ہو گیا تو حضور علیہ السلام ناراض ہوئے. ان کے ذہن میں وہ بات، حضرت خالد بن ولید آج جب سپہ سالار بنے، آپ نے کہا محمد فرق بین الناس، کہ ہم میں ان میں فرق حضور علیہ السلام کی ذات ہے. اس وقت نعرہ تھا صحابہ کا، یا محمدہ ما محمدہ، کہ حضور کا نام جو لے وہ ہمارا ہے، جو مصطفیٰ کا نام نہ لے وہ ہمارا ہے ہی نہیں. یہ عقیدہ ہے صحابہ. اور کیا نصیبہ کھلا وہ وحشی کا، حضرت وحشی کا. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اسلام قبول کرنے آئے تو کہا وحشی کو حضور نے، میں نے معاف تو کر دیا مگر وحشی میرے سامنے نہ آیا کرو، جب تمہیں دیکھتا ہوں میرے چچا جان مجھے یاد آ جاتے ہیں، آپ نہ آیا کرو. تو حضرت وحشی طلب اور تلاش میں رہے کہ کب موقع ملے محبوب کسی طرح راضی ہو سکے. اپنے اسی نیزے کے وار سے جب انہوں نے مسیلمہ کو قتل کیا تو ایسے نیزہ اچھال کر کہا مالک اب تو تیرا حبیب مجھ سے راضی ہو جائے گا. آئیں، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محافظ ختم نبوت ہے، کشتہ عشق رسول ہے، اور وصال عالی شان بھی عجب ہے.
سیدنا مولا علی المرتضیٰ کو اپنے ایام وصال میں بلایا اور کہا علی جن ہاتھوں سے آپ نے میرے محبوب کو غسل دیا تھا مجھے بھی ان ہاتھوں سے غسل دینا. لڑائی اور جھگڑے اور فساد اور دشمنی ہوتی تو ایسے کہا جاتا ہے. انہی ہاتھوں سے دفنانا اور کفنانا جن ہاتھوں سے آپ نے میرے محبوب کو دفنایا اور کفنایا تھا. حضرت مولا علی نے باقاعدہ خطاب فرمایا ان کے وصال پر, شان بیان کی سیدنا صدیق اکبر کی. مولا علی سے بڑھ کر حق بیان کرنے والا کون ہے؟ ان کے پاس یہ لوگ منافقت والے تھے ہی نہیں. جن کی برات اور محبتوں کا اظہار رب کرے ایسے ہی ہوں گے وہ لوگ, وہ شخصیات عظیمہ اور کریمہ ایسے ہی ہوں گے. اور سیدنا صدیق اکبر نے وصیت کی جب دنیا سے جاؤں تو میرا جنازہ پڑھا کر یار کی چوکھٹ پر لے جانا اور عرض کرنا حضور ابو بکر آیا ہے. یہ ہے کچھ عشق رسول, زندگی بھر کی نوکری ہے. اور اگر دروازہ خود کھل جائے تو اندر دفن حضور کے پہلو میں کر دینا, ورنہ مجھے جنت البقیع میں دفن کرنا. صحابہ نے اسی طرح کیا. آپ کا جسد اقدس جب حضور کی چوکھٹ پہ رکھا گیا اور آواز دی آقا ابو بکر آئے ہیں, یار غار آئے ہیں, دروازہ کھلا اور عاشقوں نے کانوں میں کچھ آواز سنی, حبیب کو حبیب سے ملا دو. حبیب اپنے حبیب سے ملنا چاہتا ہے. اللہ ہم سب کو عمل والا رکھے اور رنگوں کے بجائے اللہ اس کے رسول کے رنگ والا رکھے. وما علیہ الا البلاغ.